الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستو، فی الحال ہماری آنکھیں بند ہیں، جب آنکھیں کھل جائیں گی تو پتہ چل جائے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہماری خوش قسمتی میں بہت بڑا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو سلامت رکھے۔ ایمان کیا مطلب ہے اس کا کہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے؟ تو آپ اندازہ کر لیں کہ کافر جس کو ایمان حاصل نہیں ہے وہ عمر بھر جن کو ہم نیک کام کہتے ہیں وہ کرتے رہے، مثلا لوگوں کی خیرخواہی کرتے رہیں، سچ بولتے رہیں اور دھوکہ نہ کرے، یہ ساری چیزیں جو اچھی ہیں، جن کو ہم اچھے کہتے ہیں، جن کی اسلام میں بہت تعریف کی گئی ہے، وہ سارے کام کرتے ہوں گے، لیکن اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس کو فائدہ ہوگا، اس کا دنیا میں فائدہ اس کو یقیناً ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کسی کے نیکی کو رائیگاہ نہیں جانے دیتے۔ دنیا میں فائدہ ہوگا لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت سارے کا سارا ایمان کے اوپر منحصر ہے۔ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، ایک ایمان ہے اور دوسرا ہماری نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مثلا کوئی بہت ہی اچھا کام کر لے، مثلا مسجد بنائیں اور مسجد میں دن رات خدمت کریں اور جو آئیں ان کو کھانا بھی کھلائیں، ان کی مطلب ظاہر ہے وہ جو ضرورت ہے وہ بھی پوری کریں، لیکن اگر وہ اس لیے ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہہ دے تو سارا گیا، نیت بدل گئی۔ اس کا دنیا میں فائدہ ہوگا، باقی لوگ اس کو اچھا کہیں گے، لیکن آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا آخرت کے لحاظ سے ہم ان دو چیزوں کو بہت یاد رکھیں گے، ایک ایمان اور دوسری ہماری نیت۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، الحمدللہ، اللہ اس پر قائم رکھے۔ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ پاک نے ہمیں مومنین کے گھر پیدا فرمایا، لہذا ایمان ہمیں مفت میں ماں کی گود میں ملا ہے، اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ واقعی ہم نے دیکھا ہے جو مسلمان نہیں ہوتے اور مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو کتنے مجاہدوں سے گزرنا پڑتا ہے، کتنی مخالفتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، کیا کیا مسائل ان کو ہوتے ہیں، نفسیاتی مسائل، علاقائی مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان امتحانوں میں نہیں ڈالا اور براہ راست اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ جس وقت پیدا ہوئے ماشاءاللہ ہمارے کان میں اذان دی گئی، اللہ کی وحدانیت کی ابتدا اسی وقت سے ہو گئی۔ دوسرا، اللہ جل شانہ نے ہم پر جو کرم فرمایا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس کا بھی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کمال نہیں ہے، اللہ پاک نے بس پیدا فرمایا، گزشتہ امتوں میں بھی پیدا کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔
بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، جس کا پتہ ادھر چلے گا انشاءاللہ۔ پھر تیسری بات یہ ہے، الحمدللہ مسلمان جن کو کہتے ہیں، وہ بھی بڑی بات ہے، کسی کو مسلمان کھا جانا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن ان مسلمانوں میں ہمیں آل حق کے ساتھ کر دیا، الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ باقی جو آل حق کے ساتھ نہ ہونا، یقین جانیے سوچ غلط، نتیجے غلط، فکر غلط، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ دیکھو اتنی واضح باتیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی واضح باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب دیکھیں، میں بھی یہ بات کر رہا ہوں، کوئی اور بھی یہ بات کر سکتا ہے، معیار کیا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم حق پر نہیں، کسی کوئی حق پر نہیں ہے، اس کا کوئی معیار بھی تو ہوگا نا۔ آخر کوئی تو پوچھ سکتا ہے بھائی تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حق پر ہو، کوئی پوچھ سکتا ہے، حق ہے اس کو۔ تو دیکھیں، جب بھی کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے نا، تو اس کے اوپر ایک بات لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ صرف قرآن اور سنت کے مطابق کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور تیسری بات نہیں ہے، قرآن اور سنت۔ وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ایمان بالغیب والے، یؤمنون بالغیب۔ ہمارا اسلام اپنی طرف سے ہم نے نہیں بنایا، ہر چیز اتاری گئی ہے، تو جیسے اتاری گئی ہے اس طرح اس کو سمجھنا، اس طرح اس پہ عمل کرنا، یہ لازم ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ دیکھو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون۔ بالکل واضح واضح بات ہے۔ تو ایمان بالغیب والے شخص اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب تھے، اگر کوئی بات آپ سے ان سے پوچھتے تو بات دفعہ بالکل واضح بات ہوتی، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہماری سمجھ محدود ہے، عقل محدود ہے، ہمارے حواس جو ہے محدود ہے، ان چیزوں کو جو اللہ نے اتاری ہے ان کے بارے میں ہم کیا جانیں؟ ہاں جو بتایا گیا ہے وہی بتایا بس۔ اس لیے صحابہ کرام کے تین نعرے تھے، اللہ کرے وہ نعرے ہمیں بھی نصیب ہو جائیں۔ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کر لی، درمیان میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس کی تصدیق کی۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ نہیں کہ ہم سوچے اس میں کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، نہیں، سوچنے والی بات ہے ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل وہی بات، درمیان میں کوئی اور بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو ہے نا وہ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے، وَبِأَبِي وَأُمِّي یا رسول بِأَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے نا، کوئی سیکھنا چاہے تو صحابہ کرام کے واقعات پڑھے۔ ہماری محبت کی باتیں یہ سطحی باتیں ہوتی ہیں، سطحی۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ سطحی بھی ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، جو نہیں کرتا اس سے تو اچھا ہے نا۔ لیکن صحابہ کرام کی باتیں واقعی باتیں تھیں، وہ جو کہتے تھے اس طرح تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اگر کسی کو سیکھنا ہو تو صحابہ سے سیکھ۔
صحابیات سے سیکھیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے سامنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ ہے کہ ان نے جو قربانیاں کی ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بالکل ایک اس طرح سارے کپڑے اتار کے نکال دیے گئے، دوسری چادر ان کو دی، کسی نے دی اور اس میں جو ہے نا چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے. تو ان کی ماں جو اس وقت مسلمان نہیں تھی، بعد میں تو مسلمان ہوئی، تو وہ آئی تو ان کے خون صاف کرنے لگی اور ظاہر مرہم پٹی کرنے لگی، رو رہی تھی. جیسے ہوش آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو پہلا سوال ہی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو ان کی ماں نے کہا کہ دیکھو ان کی وجہ سے تیری حالت ہو گئی ہے، اور اب پھر بھی آپ انہی کے سب سے پہلے بات کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے کی بات واقعات چھوڑ دے جو کفر میں تھے، مسلمانی میں جب آ گئے تو پھر کیا حالات تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ، علی کرم اللہ وجہ، جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے واقعات ہم پڑھیں، پتہ چل جائے کہ محبت کس کو کہتے ہیں. ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکلے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ اثر آ جائے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ راستے میں بیٹھے ہیں اور تورات پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تورات پڑھتے ہوئے تو چہرہ مبارک متغیر ہوا، جیسے ناراضگی کے آثار ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، دوسری طرف عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جگری تعلق. تو اس جگری تعلق کی وجہ سے ان کا طرفداری نہیں کی، ان کو بچانے کے لیے کیا کہا، اے عمر تیری ماں تجھے روئے، تو دیکھ نہیں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہو رہی ہے. یہ ہوتی ہے محبت. ہاں جی. اب انہیں فوراً ڈر کے جو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک اثر، فوراً کہنا شروع کیا، میں ایمان مطلب راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، میں راضی ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، میں راضی ہو گیا اسلام کے دین پر. ہاں جی. مسلسل پڑھتے گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کا چہرہ نارمل ہو گیا. پھر فرمایا عمر یاد رکھو اگر موسیٰ بھی اس وقت آ جائے نا، اس کو بھی میری ہدایت کے مطابق چلنا پڑے گا، میرے دین پر چلنا پڑے گا. یہ ہے بات. اور موسیٰ علیہ السلام نے خود یہ مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے امت میں آپ سب کی امت میں پیدا. اور عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے باقاعدہ آپ سے سب کی امت میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، تو ان سے پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. ہاں جی. ہم لوگ صرف سطحی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگنی چاہیے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا تو اس میں تو ظاہر فطری بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ ایک زمانی تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، رحلت فرما گئے، اس میں ہجرت فرمائی. تو اس وجہ سے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے تو درود شریف پڑھنا فطری جذبہ ہے کہ آدمی پڑھے گا. کیوں؟ وجہ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو ایک دفعہ درود پاک پڑھنا تو واجب ہے، اس کے بعد جتنی مرتبہ بھی پڑھے تو مستحب ہے. تو کچھ لوگ سادہ لوگ ہیں بیچارے ناجان انجان قسم کے لوگ ہیں، تو انہیں ایک سوال اٹھایا، کل کی بات بتا رہا ہوں. سوال اٹھایا کہ
کیا آپ سے ہم کے صحابہ سے ثابت ہے یہ ربیع الاول کے اندر یہ درود پاک اور یہ تمام چیزیں؟ میں نے کہا تم تو بڑے جسارت والے لوگ ہو، صحابہ سے تو ہر وقت ثابت ہے، ربیع الاول کی بات کیا کر رہے ہو؟ آپ سے صحابہ کے سے تو ہر وقت ثابت ہے، تم ان کی طرف ہو جاؤ نا تو پھر ہم تمہیں کچھ کہیں۔ تمہیں یاد آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کب یاد آتا ہے؟ کتنا پڑھا ہے اسے؟ آج تو ربیع الاول نہیں ہے نا، ربیع ثانی کتنا درود شریف پڑھتے ہو؟ اصل بات یہ ہے، یہ محبت کی کمی ہے، اس پر ڈرنا چاہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی درود شریف کے بارے میں کہہ دے بھائی یہ اس کے لیے ثبوت لے آؤ۔ خدا کے بندو کیا کہہ رہے ہو؟ قرآن پاک کہتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس شان سے تو کسی کام کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے، فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اور تم بھی مومنو یہ کام کرو۔ کسی اور کام کے بارے میں ایسا فرمائے؟ تو درود پاک اس کے بارے میں بھائی جس بہانے سے بھی درود نصیب ہو جائے غنیمت سمجھو، جس بہانے سے بھی درود پاک نصیب ہو جائے۔ اس میں ایک اصولی بات عرض کرتا ہوں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ زبان پہ آ گئی بات، اصولی بات کرتا ہوں۔ اصولی بات یہ دیکھو، ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے ذریعہ۔ مقصد متعین ہوتا ہے، ذریعہ مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ اگر مجھے لاہور جانا ہے تو یہ میرا مقصد ہے، کس راستے سے جاؤں یہ ذریعہ ہے۔ میں موٹر وے سے بھی جا سکتا ہوں، میں جی ٹی روڈ سے بھی جا سکتا ہوں، میں بائی ایئر بھی جا سکتا ہوں، میں کسی اور طریقے سے بھی جا سکتا ہوں، راستے مجھ پر بند نہیں ہے، لیکن مقصد میرا کون سا ہے؟ لاہور جانا۔ اب دیکھو مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، یہ میرا مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے میں کون سا ذریعہ اختیار کرتا ہوں، اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ مقصد اس سے حاصل ہوتا ہو، اگر یہ مقصد اس سے حاصل ہوتا ہو تو سبحان اللہ یہ کامیابی کی بات ہے۔ ہاں مقصد حاصل نہ ہو، میں ذریعے کے پیچھے پڑ جاؤں اور کہتا ہوں نہیں بس صرف یہی ذریعہ ہے، پھر یہ غلط ہے، پھر یہ غلط ہے، پھر اس کی مخالفت کی جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں تخصیص نہ کرو، متعین نہ کرو اگر متعین نہیں ہے۔ اگر اللہ نے متعین نہیں کیا تو تم متعین نہ کرو، تخصیص نہ کرو۔ ہاں مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ استعمال کر سکتے ہو۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی کسی بہانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورے دنیا میں عام کرو۔ اس کے لیے جتنا بھی کوشش ہم سے ہو سکتے وہ کم ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ اکبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا گیا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اہل حق کے ساتھ ہمیں شمار کر دیا الحمدللہ، ہمیں اہل حق کے ساتھ بٹھا دیا۔ یہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ آدمی کسی بھی طرف نکل سکتا ہے۔ ہاں جی، ہم گئے پشاور یونیورسٹی میں، اسلامیہ کالج میں ایڈمیشن لے لیا، کالج میں داخلہ لیا تھا، کسی خانقاہ میں داخلہ نہیں لیا تھا، نہ کسی مدرسے میں داخلہ لیا تھا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت بڑے ولی اللہ تک پہنچا دیا، مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ، ان تک پہنچا دیا، اور ان کے مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو گیا، دین کی باتیں ہمیں معلوم ہونے لگی الحمدللہ۔ اب ہمارے کام آ رہی ہیں، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اگر ہمیں کوئی نہ بتاتا اور ہم ادھر نہ جاتے تو اس سے محروم ہوتے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے فضل سے اہل حق کے ساتھ ملا دیا۔ پھر دیکھیں الحمدللہ اس وقت مسجد میں حاضر ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، کسی بھی اور جگہ بھی ہو سکتے تھے۔ ہاں جی، بعض لوگ اللہ پاک سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کو یہ مختلف قسم کی چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں، بعض کو نماز یاد بھی نہیں ہوتی، ایسے ہوتے ان کاموں کو ضروری سمجھتے ہیں اور نماز اور ان چیزوں کو بعد میں سمجھتے ہیں۔ مل گیا کہتے ہیں اچھی بات ہے،
لیکن نہ ملا تو پرواہ نہیں. تو یہ بات غلط ہے. ہمیں سب سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دین کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس پر ہمارا پورے کا پورا آخرت منحصر ہے. اگر کسی کی ایک نماز رہ گئی، سبحان اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو کتنا جہنم میں جلے گا وہ میں بتا نہیں سکتا. صحیح بات ہے، بتا نہیں سکتا کتنا جہنم میں جلے گا ایک نماز کے رہ جانے کی وجہ سے. بعد میں پڑھ بھی لیا ہو تو اس وجہ سے قضا بھی پڑھنی چاہیے، توبہ بھی کرنا چاہیے. نماز کا چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے. دیکھو آپ کو اگر صدر پاکستان یا بڑا عہدیدار جو بھی ہے، آج کل تو یہ مسائل ہیں نا، سیاسی باتیں ہیں، تو کوئی بھی بات کر لو اس میں کوئی نہ کوئی مخالفت ہو جاتی ہے، تو میں اس کی طرف نہیں جاتا. کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار آپ کو اپنے گھر انوائٹ کرے اور آپ نہ جائیں، اور اس کی پوری طاقت ہو کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو یہ کتنی بڑی جسارت ہوگی. تو اللہ جل شانہ جو احکم الحاکمین ہے وہ 5 وقت اعلان کراتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ہر وقت ہر دن جو ہے نا 5 وقت یہ اعلان ہوتا ہے. اب اس اعلان پر ہم کان نہ دھریں اور ہم دوسرے کاموں میں مشغول رہیں تو کتنی بڑی جسارت ہے. دیکھیں اگر آپ کو وہ دیدار نہ بلائے تو وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا کہ آپ کس وقت کیا کر رہے ہیں، وہ نہ دیکھ سکتا ہے، اس کے اتنے وسائل نہیں ہیں. لیکن جس نے تجھے 5 وقت نماز کے لیے بلایا وہ تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تیری ہر حالت اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے ایسی صورت میں اگر تم اس پر جو ہے نا یعنی وہ دے رہے ہو، ترجیح دے رہے ہو، اس کے کام پر دوسرے کاموں کو ترجیح دے رہے ہو، تو پتہ نہیں تمہارے ان کاموں کا کیا ہوگا اور آخرت کا کیا ہوگا. ایک بات سمجھ لیجئے، یہ لفظ ہے برکت. یقین کیجئے کہ برکت کو کوئی اس کا حساب نہیں کر سکتا، لیکن اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے جس چیز میں برکت دی ہو وہ چیز سب کو نظر آتی ہے، لیکن کیسے یہ اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں چل سکتا. مطلب کسی کے علم میں برکت دے، اس کا علم مثالی ہو جاتا ہے. کسی کے مال میں برکت دے، اس کے مال میں سبحان اللہ کمی نہیں ہوتی. کسی کے صحت میں برکت دے، اس کی صحت مثالی ہو جاتی ہے. کسی کے اولاد میں برکت دے، اس کی اولاد کمال والی. تو یہ برکت اللہ کے ہاتھ میں. اب دنیا کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، کرو کوشش، جائز دنیا کے لیے، منع تو نہیں. لیکن اگر اللہ کے حکم کو توڑ کر کرو گے نا، یا چھوڑ کر کرو گے، تو جو چیز اس کے ہاتھ میں اگر وہ روک لی گئی تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہاں جی، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر اللہ پاک تجھے پریشان کرنا چاہے تو تیرے بینک بھرے ہوئے ہو، تیرے نوکر چاکر بے شمار ہو، تیرے جو ظاہری اسباب ہے پورے کے پورے ہو، لیکن تم خوشی تو حاصل کر کے دیکھو. یہ ڈپریشن کا جو مرض ہوتا ہے، کیا اس میں کوئی سبب کی ضرورت ہوتی ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتے جی ڈپریشن، ہر وقت رونا آتا ہے، پریشان ہوتے، تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ بظاہر کچھ بھی وجہ نہیں ہوتا. آدمی کیا کر سکتے اس کے ساتھ؟ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کا مال بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن بیچارے کوئی چیز کہا نہیں سکتے. یعنی امریکہ میں ایک بہت بڑے سرمایہ دار تھے، بہت زیادہ بڑے سرمایہ دار، یعنی جو ٹاپ لسٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے تھے. تو اس کے پیچھے ایک مشین لگا دی گئی تھی جس میں پالک کا ساگ اور اس قسم کا جو ہے نا وہ اس کو جوش دے کر وہ اس میں ڈال جاتا، وہ تھوڑا تھوڑا اس کے آنتوں میں جاتا. ہاں جی، اسی سے وہ زندہ تھا. اب بتاؤ، اب اس کے پاس بہت کچھ ہے تو اس کا وہ کس کام کے؟ ہاں جی، یہ مثال اس لیے میں دے رہا ہوں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ ہم کبھی بھی بے وفائی نہ کریں.
اللہ جل شانہ نے جتنی چیزیں ہمیں دی ہیں نا اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں. اگر یہ آنکھیں ابھی لے لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ نہ لے، اس کے اندر تکلیف ڈال لے. ہمارے ایک ساتھی ہے، اس کی آنکھ میں پانی خشک ہو جاتا ہے، اس کو بار بار اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے. اب اس کا کیا کر سکتا ہے؟ جو پانی اللہ پاک نے مسلسل ہمارے آنکھوں میں چشمہ لگائے ہوا ہے، وہ مسلسل پہنچتا ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہے. لیکن جب خشک ہو جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے، ڈاکٹر بتاتے ہو تمہارے آنکھ میں تو پانی نہیں آ رہا. اس طرح میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، کہ اگر خدا نخواستہ اللہ پاک کا فضل ہم سے پیچھے ہو جائے تو پھر ہماری زندگی کتنی پریشان ہو سکتی ہے. اور آخرت تو ابھی باقی بات ہے نا، وہ تو بعد میں آنے والی ہے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں ہمارا آئینہ دکھایا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں، بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کے پیچھے پڑتے ہو اور جو بعد میں آنے والی چیز ہے اس کو چھوڑتے ہو. یہ اس وقت ہماری حالت ہے. فوری چیز کیا ہے؟ جو چیز ہمیں پسند ہے اس کے اندر کتنے مسائل ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم، بس وہ جو پسند ہے اس کو ہٹانا ہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیا پریشانی ہوگی وہ ہمیں معلوم نہیں، اور اس کو لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو صرف ظاہری چند باتیں میں عرض کرتا ہوں کیونکہ تفصیلات تو بہت زیادہ ہے. مثلا اس وقت دیکھو، یہ ہم لوگوں نے اپنے مصیبتوں کے کتنے سامان کیے ہوئے رکھے ہوئے. یہ ٹیلی ویژن دیکھو، یہ موبائل دیکھو، جی اس قسم کے جو مختلف قسم کے ہمارے کھیل دیکھو، پڑھائیاں دیکھو، کن کن چیزوں کو پڑھتے ہیں اور کن کن چیزوں کو جو پڑھنا چاہیے ان کو نہیں پڑھتے ہیں. یہ سارے کے سارے پورا ایک نظام ہم نے خراب کیا ہوا ہے. کیوں؟ ہم نے فوری چیز کو لینا ہے اور جو بعد والی چیز ہے اس کو چھوڑنا ہے. تو اس کا نقصان پر ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کیا پریشانی ہمیں مل رہی ہیں. جی بس مختصراً میں عرض کروں گا، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک بات کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. البتہ بالتحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اس لیے آنکھیں بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا شروع کر لو. آپ کے دونوں جہانوں کی کامیابی اس میں، دونوں جہانوں کی کامیابی اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھانے کے طریقے پہ کھانا کھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ملو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کپڑے پہنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بیت الخلاء جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ اکبر جو بھی کام آپ سب نے کیا ہے اس کے طریقے پہ کرو، بس کامیابی ہے. اور پہلے بھی میں آپ سے حضرات سے عرض کر چکا تھا، وہ ایک کتاب اسوہ رسول اکرم جی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنتوں کی بارے میں ہے. تو آپ وسلم کی سنت ہیں، ان سنتوں کو، ان میں سے جو آسان ترین سنت ہے جس پر آپ آج بھی عمل کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، ان کو فوراً شروع کر لو، فوراً، کیونکہ اس میں کوئی پریشانی تو ہے نہیں، تکلیف بھی نہیں ہے. تو آپ ان سنتوں پہ چلنے والے بن جائیں. اور اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں. تو جو سنتیں اس وقت آپ کو مشکل نظر آ رہی ہیں آپ کے لیے وہ بھی آسان کر دی جائیں گی. اس سے اگلی جو مشکل ہے پھر اس کو کر لو، پھر اس کے بعد اس سے اگلی مشکل آسان ہو جائیں گی، پھر اس کو کر لو، پھر اس سے اگلی مشکل آسان ہو جائیں گی. گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ آہستہ 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 آپ کی پوری زندگی سنت کے مطابق ہونی شروع ہو جائے گی. اور جیسے جیسے ہماری زندگی سنت کے مطابق ہونی شروع، اتنے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت اطمینان ملے گا، سکون، جو دنیا میں اللہ کے ہاتھ میں کسی کو نہیں دیا اپنے مرضی سے. جی جس کو بھی اطمینان دینا چاہتا ہے اس کو دیتے، بے شک اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور جس سے چھیننا چاہے بے شک اس کے پاس سب کچھ اسے چھین لیتا ہے، اس کے پاس پھر نہیں ہوتا. تو اطمینان زندگی کا، اس دنیا کا سب سے بڑی چیز. اور آخرت میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دے اگر تم اللہ کے ساتھ
پیار کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، میرے اتباع کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، جب ہم اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ قادر مطلق ہے، سب کام کر سکتے، اور ہم اس کے پاس جب چلے جائیں گے تو ہمیں کہاں رکھیں گے؟ پھر کون سی جگہ میں رکھیں گے؟ بہت اچھی حالت میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ والروح الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارے اللہ ہیں اور پھر اس پر قائم رہے، موت تک اس پر قائم رہے، تو اللہ پاک ان کے پاس فرشتے بھیجیں گے موت کے وقت، ان کو بشارت دیں گے، کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، ہاں جی، اور مطلب یہ اس جنت وہ تمہیں ملے گا جس کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ پھر فرمائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے ادھر بھی، اب تمہارے ساتھ ادھر جا رہے ہیں، اور تمہیں جو جنت ملے گی اس میں ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم دل سے چاہو گے، اور ہر وہ چیز تمہیں دی جائے گی جو تم منہ سے مانگو گے، کیونکہ نزلا من غفور الرحیم، غفور رحیم رب کی طرف سے مہربانی ہے۔ دیکھو آپ نے دنیا میں رب مانا، رب کو رب مانا، آخرت میں اس رب نے آپ کو سب کچھ دے دیا اور دنیا میں بھی تمہیں خوش کر دیا۔ لہٰذا اس آیت پہ اگر غور کرو گے نا، تم ہمیں واضح کامیابی نظر آتی ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا امر فرمایا ہے اس پر عمل کریں گے، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے منع ہوں گے، تو دونوں جانوں کی